بادل کا ستون پھر سے چلنے لگا۔ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلیوں کو پھر سے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ اب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ خداوند کا وعدہ کیا ہوا ملک، یعنی ملک کنعان، صرف ان پہاڑوں کے پار تھا۔ خداوند نے بتایا تھا کہ وہ ملک نہایت خوبصورت ہے اور وہاں دودھ اور شہد کثرت سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر تھی۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، تو 12 آدمیوں کو چن کر اس ملک میں بھیج تاکہ وہ اس کا حال دریافت کرے۔ سو موسیٰ نے خدا کے کہنے پر 12 قبیلوں میں سے ایک ایک لیڈر چنا۔ ان 12 آدمیوں میں سے آپ کو خاص طور پر یشوع اور کالب کے نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے ان آدمیوں کو یہ کہہ کر بھیجا، تم جا کر دریافت کرو کہ وہ ملک کیسا ہے اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں زوراور ہیں یا کمزور، اور بہت ہیں یا تھوڑے۔ دیکھو کہ وہ ملک اچھا ہے یا برا۔ کیا لوگ خیموں میں رہتے ہیں یا بڑے شہروں میں جن کے ارد گرد مضبوط دیواریں ہیں؟ کیا وہاں کی زمین زرخیز ہے یا بنجر؟ کیا درخت ہیں یا نہیں؟ اور وہاں سے کچھ پھل بھی واپس لے کر آؤ۔ وہ 12 آدمی پہاڑوں کو پار کر کے اس ملک میں گئے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ ایک بڑے فصیل دار شہر کو دیکھ کر انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہمارے لیے ایسے مضبوط شہروں کو حملہ کر کے فتح کرنا ممکن نہیں۔ اور جب انہوں نے اس ملک میں رہنے والے قدآور اور طاقتور آدمیوں کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ ہم ایسے طاقتور لوگوں کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس ملک کی خوبصورتی اور اس کے اچھے اچھے پھل بھی دیکھے۔ اس وقت انگوروں کا موسم تھا اور انہوں نے لے جانے کے لیے ایک گچھا کاٹا۔ وہ گچھا اتنا بڑا تھا کہ 2 آدمیوں کو اسے لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے جانا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ اور پھل بھی موسیٰ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لے گئے۔ 40 دنوں تک انہوں نے اس ملک کو اچھی طرح دیکھا بھالا اور پھر بیابان میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے۔ انہوں نے ان کو مکمل رپورٹ دی۔ ہم اس ملک میں گئے تھے جہاں آپ نے ہمیں بھیجا تھا، اور سچ مچ وہاں دودھ اور شہد کثرت سے ہے اور یہ پھل ہم لے کر آئے ہیں۔ لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بہت زوراور ہیں اور بڑے فصیل دار شہروں میں رہتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے آدمیوں کو بھی دیکھا۔ پھر کالب نے کہا، چلو ہم ایک دم جا کر اس ملک پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ان بڑے بڑے قد آور آدمیوں سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ان مضبوط شہروں پر حملہ کرنے سے۔ اس کا بھروسہ خدا پر تھا۔ خدا نے یہ ملک دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے کالب کو پورا یقین تھا کہ یہ ملک ان کا ہوگا، کیونکہ خدا ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن باقی 10 آدمی جو کالب اور یشوع کے ساتھ ملک کنعان میں گئے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا، ہم اس لائق نہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ اسی طرح انہوں نے لوگوں میں اس ملک کے بارے میں بری خبر دی جس کا حال دریافت کرنے کے لیے وہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ سب بڑے قدآور ہیں۔ ہم اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ ہم سب اسی کوشش میں مر جائیں گے۔ کیا وہ خدا کے سارے معجزوں کو بھول گئے تھے جو اس نے مصر میں اور بیابان کے سفر کے دوران ان کے لیے کیے تھے؟ کیا وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے؟ اگر ایسی بات ہے تو خدا ان سے بہت ناخوش ہو جائے گا۔ خدا پر بھروسہ نہ رکھنا
نافرمانی ہے اور نافرمانی گناہ ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو اس کا انجام سزا کی صورت میں ملتا ہے۔ اب جب کہ بنی اسرائیل خداوند کی نافرمانی کرنے لگے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اگلی کہانی میں آپ سنیں گے۔